السلام علیکم جے ہند دوستوں، میں تنویر اسرار. آج میں اپنے دا دین شو کا 4تھ ایپیسوڈ آپ تک لے کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ مفتی شریف صاحب اویلیبل ہے، جنہوں نے اپنا پھر سے آج ایک قیمتی وقت ہمارے لیے نکال کر کچھ دینی روشنی کے اندر ہمارے جو بیسک سوالات ہوتے ہیں اس کے انشاءاللہ دین کی روشنی میں جواب دیں گے. مفتی صاحب، آپ کا میرے دا دین شو میں بہت بہت سواگت ہے. میں ویلکم کرتا ہوں. آج میرے پاس کچھ سوالات ہیں. میں بھی ایک 2 بچوں کا پتا ہوں، باپ ہوں. اسے مد نظر رکھتے ہوئے میرے اندر بھی کچھ سوال ہوتے ہیں دین کی روشنی میں، جس کا میں جواب آپ سے چاہوں گا. تو آج میرا پہلا سوال ہے مفتی صاحب کہ ہمارے جو بچے ہیں، آج آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دین کی روشنی کے اندر بچوں کو کس طریقے کی ماں باپ کو تربیت دینا چاہیے کہ اسپورٹنگ ایکٹیویٹی تو کر رہے ہیں بچے، پڑھائی کر رہے ہیں، کس طریقے کی دین کی روشنی میں ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہیے، میں یہ جاننا چاہوں. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تنویر بھائی کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر انہوں نے مجھے آپ تک کچھ دینی معلومات پہنچانے کا موقع عطا فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تنویر بھائی نے جو ہے مسلم سماج کی ایک اہم کڑی، جس پر ہماری نسلوں کا دار و مدار ہے، وہ ہے بچوں کی اسلامی تربیت. رب تبارک و تعالیٰ 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ الی آخرہ، جس کا مطلب ہے کہ ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یہاں بچانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی ایسی اسلامی تربیت کرو جس سے کہ وہ آخرت میں جہنم میں نہ جائیں. تو گویا اس آیت میں بچوں کی اسلامی تربیت کا حکم ان کے ماں باپ کو دیا جا رہا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت ساری ہیں، جس میں صرف ایک حدیث میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں پر کو اچھے سے اچھا کھلاؤ پہناؤ، لیکن تربیت کا کوڑا ان پر تیار رکھو. یعنی کچھ بھی غلط کریں تو ان کو اچھی تربیت دو. کل ملا کر کے قرآن و حدیث میں اس تعلق سے بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور بار بار مسلمانوں کو کہا گیا کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، کیونکہ یہی بچے، اگر ہم نے ان کی اسلامی تربیت کی تو یہی بچے ہمارے یہاں بھی کامیابی کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنیں گے. اور اگر ہم نے ان بچوں کی تربیت اسلامی نہیں کی اور ہم نے ان کو زمانے کے حال پہ چھوڑ دیا تو یہی بچے یہاں بھی ہماری ذلت کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بھی ذلت کا سبب بنیں گے، اور خود جو ہے وہ بچے جو ہے یہاں بھی جو ہے حالات کے تھپیڑوں میں آ کر کے اپنے آپ کو جو ہے بہت ساری پریشانی میں ڈال دیں گے، اور آخرت کی تباہی تو یقینی ہے. اس لیے ماں باپ کا بہت اہم فریضہ ہے کہ جہاں ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کے کھانے پینے، ان کے اسکول کا بندوبست کریں، وہی ماں باپ ان کو ایک سچا مسلمان بنانے کی کوشش کرنا. وہ چاہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بنے، اسلام اس سے منع نہیں فرماتا. اسلام کہتا آگے بڑھو، لیکن پہلے تم سچے مسلمان بن جاؤ. اور سچے مسلمان میں سب سے پہلے جو رول ہے وہ ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ میں بھی سب سے پہلا رول جو ہے وہ ماں کا ہے. کسی نے کہا کہ بھئی بچے کا سب سے پہلا اسکول ماں کی گود ہے. جی، لہٰذا اس میں ماں کا رول بہت زیادہ اہم ہے. اس لیے ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی اسلامی تربیت دیں اور وقت نکالیں. آج کا یہ دور، جس نے خاص طور سے موبائل کا دور، سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا موبائل ہے. سب سے بڑی لیلا جو ہے اس زمانے کی وہ موبائل ہے، جس سے ہر کوئی تنہا ملنا چاہتا ہے. بہت پہلے کسی نے کہا تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن بچے سے لے کر بوڑھا جوان ہر ایک جو ہے، تو اس نے پورا جو ہے ڈیمیج کر دیا ہے اسلامی تہذیب کو.
اب ہر ایک جو ہے موبائل میں بیٹھا ہے, ماں کے پاس فرصت نہیں. اور آج کل تو غضب ہو گیا ہے کہ ماں نے سب سے اچھا جو ہے بچہ جو ہے ذرا سا ستاتا ہے تو ماں موبائل دے کر کے لے, تو اسے بھی جو ہے فرصت مل جاتی ہے. جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں کا جو مین کردار ہے, ایک مسلمان ماں کا جو مین کردار ہے, اللہ اس کے رسول کی روشنی میں وہ در حقیقت یہی ہے کہ ماں اپنے بچے کو اسلامی تربیت دے کر ایک سچا مسلمان بنائے. تاریخ میں جتنے بھی کامیاب انسان اور اچھے انسان گزرے ہیں ان میں ان کی ماں کا رول بہت رہا ہے. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ لو, خواجہ غریب نواز کا لو, بابا فرید الدین گنج شکر کا لو, اور بھی مطلب ہم دیکھیں دنیاوی معاملات میں تو ماں کا رول بہت اہم ہے. اس لیے آج اگر لڑکیاں غیروں سے شادی کر کے ہندو بن رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ماں باپ کی تربیت کا نہ ہونا یہ سب سے بڑا سبب ہے لڑکیوں کے بگڑنے کا. اور اگر بچے نوجوان جو ہے نشہ کر رہے ہیں جو بھی ہے تو اس میں سب سے پہلا جو ہے ذمہ دار مانا جاتا ہے وہ ماں باپ کو. اس لیے خدا را ہر ماں باپ جو ہے, یہ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے جو آپ کو دی گئی ہے. اسی نعمت کا صحیح استعمال کرو گے تو یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی, جہاں یہ کامیاب ہوگی وہیں آپ کی کامیابی کی ضمانت بنے گی. اور اگر آپ نے اس سے جو ہے غفلت برتی تو یہی اولاد جہاں خود دونوں جہاں میں ناکام ہوگی وہیں جو ہے ماں باپ کی بھی ناکامی کا سبب بنے گی. اس لیے میری گزارش ہے کہ آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے, لہٰذا ماں باپ وقت نکالیں اور وقت نکال کر کے اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دیں. بہت ڈیٹیل میں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بتایا ہے. میرا دوسرا سوال ہے مفتی صاحب کہ بیلنس کیسے کرے؟ پڑھائی بھی اتنی ضروری ہے, آج اسکول میں اتنے پورشن بڑھ گئے ہیں بچے کور نہیں کر پاتے, تو اس میں دینی نالج کیسے بیلنس کر کے بچوں تک لے جائے ماں باپ؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا, اور اس سوال کے جو کردار ہیں وہ در حقیقت صرف ماں باپ ہی نہیں ہیں بلکہ مسجد کے امام, مولوی, دینی قائد, لیڈر, سیاسی رہنما, یہ سب جو ہے اس سوال کے گھیرے میں آتے ہیں. کیونکہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کی تعلیم بہت ضروری ہے, لیکن ایمان کے لحاظ سے دینی تعلیم بہت ضروری ہے. لیکن مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت بیلنس بگڑا ہوا ہے. یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مولانا بن رہے ہیں وہ دنیا سے دور رہ جاتے ہیں, دنیاوی تعلیم سے, اور جو دنیاوی تعلیم کی طرف آتے ہیں وہ دین سے دور ہیں. تو جبکہ یہی تعلیم تھی آج سے 500 سال پہلے جو ہے دین و دنیا دونوں ایک ساتھ تھے. اور آج لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کی, نکل اسپین کرتبہ کرناتا جاتے تھے, اور آج ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو ٹائی اور یہ انگریزی لباس جو بھی لباس ہے, لیکن کل جب کوئی ڈاکٹر بنتا تھا تو داڑھی اور جبہ اور صافہ رہتا تھا, کیونکہ سائنس مسلمانوں کے پاس تھی, دنیاوی علوم مسلمانوں کے پاس تھے. بہرحال جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ بیلنس آج کے دور میں اصل میں بگڑا ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ ہماری جو مذہبی قیادت ہے وہ پوری بکھری ہے, سیاسی قیادت وہ بھی بکھری ہے. اب ایسے ماحول میں ماں باپ ہی ایک ایسی, اسکول کا معاملہ ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے آج کے دور میں کہ ماں باپ ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں کہ جہاں کم از کم اگر اسلام نہ ہو تو وہاں کفر و شرک کی تربیت بھی نہ دی جائے. کیونکہ آج ہم جب دیکھتے ہیں کبھی غیروں کے اسکولوں میں, عیسائیوں کے اسکولوں میں جاؤ تو وہاں جو ہے صبح کو پوجا ہوتی ہے, اور دوسری اس میں جاؤ تو وہاں جو ہے وغیرہ وغیرہ, یعنی ہر اسکول میں جو ہے وہ اپنے مذہب سے شروعات ہوتی ہے. اور تو وہیں جب بچہ 10 سال وہاں رہے گا, پڑھے گا 5 سال, تو بظاہر ہے تو آج کے اس دور میں میری جو رائے ہے کہ کم سے کم آپ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں ڈالیں کہ جہاں اسلام کی حفاظت, اسلام کی ترقی نہ ہو تو کم سے کم بچوں میں کفر و شرک آہستہ آہستہ نہ گھسے, پہلی چیز. اور دوسری بات یہ کہ ہر مسجد کے جو امام ہیں, جو ٹرسٹی ہیں, یہ ان پر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ کم سے کم وہ محلے کے بچوں کے لیے کچھ ایسا کرتے
کہ جس سے کہ محلے کے بچوں کی تربیت ہوتی اور موجودہ حالات اور جو فتنے ہمیں تعلیم کے راستے سے جو فتنہ آ رہا ہے، یہ جو فتنہ ارتداد ہے، جو لڑکیاں ہندو بن رہی ہیں، یہ تعلیم کے راستے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو کم سے کم اس کا کوئی بندوبست ہوتا. لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا اب تک. بہرحال اس دور میں اگر ایک سچا ماں باپ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود علم دین حاصل کریں اور اپنے بچوں کے لیے تھوڑا وقت نکالیں، جہاں وہ اسکول کے لیے دیکھیں کہ اچھا اسکول ہو، جہاں اگر ہو سکے تو اسلامی ماحول ہو. چاہتے اگر ہم آج ہم متحد ہوتے تو ہماری قیادت صرف اسکول یا مسجد و مدرسہ چلانا جانتی ہے، وہی جو ہے دوسرے. اگر ہم ایسی تعلیم گاہیں بناتے کہ جہاں دین و دنیاوی دونوں تعلیم ہوتی تو ہم اپنی نسلوں کو کفر و شرک و ارتداد سے بچا سکتے تھے. مگر افسوس ہم ایسی تعلیم گاہیں نہ بنا سکے. ہماری ساری توجہ مسلک پر چلی گئی، فرقوں پہ چلی گئی اور دیگر جو ہے پارٹی کی طرف، جس کی وجہ سے. لیکن اس وقت ایک حساس مسلمان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جہاں بچہ اسکول پڑھ کے وہاں ہفتے میں 1-2 دن اس طرح رکھیں کہ وہ اسلام کی تعلیمات بتائیں. خاص طور سے جو دادی دادا ہیں، کل کے جو ہے دادی دادا جو ہے بچوں کو اکٹھا جمع کرتے، ان کو صحابہ کرام کے قصے بتاتے، حضرت فاطمہ الزہرا امہات المومنین کے قصے بتائے جاتے، جس سے کہ لڑکوں میں صحابہ کے اور لڑکیوں میں صحابیات کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے کہ ان کی اسلامی تربیت ہوتی. مگر اس وقت کے جو بوڑھے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ بگڑے ہوئے وہی ہیں. یہ برائی کی بات نہیں ہے. اصل کیا ہے، تم بوڑھے ہو گئے تو تم کم سے کم ایک مورچہ تو سنبھال لو. اب لیکن انہیں اپنی جوانی کے قصے یاد آتے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں بوڑھوں کو اپنی جوانی کے قصے یاد آتے ہیں. ابھی بڑا قصے یاد آنے کی ضرورت نہیں. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اب تمہارا کام نہیں ہے تو کم سے کم تم گھر کے بچوں کو بیٹھاؤ اور ان کو دین کی باتیں بتاؤ. یہ دور بہت زیادہ خطرناک دور ہے. اسلام کی حفاظت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وقت آئے گا کہ ایمان بچانا اس طرح مشکل ہو جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا. تو آج حالات اسی طرف ہے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے آپ خصوصی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کا یہاں معاملہ یہ ہے، آپ کا بچہ بھوکا نہ رہے، آپ کا بچہ ننگا نہ رہے، آپ کا بچہ جاہل نہ رہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے کفر و شرک یا برائیوں کی وجہ سے آخرت میں جلے اور قبر کا عذاب جھیلے؟ تو یہ جو اصل بھلائی ہے وہ آخرت کی بھلائی ہے. دنیا کی بھلائی جو ہے بے شک اچھی بات ہے، لیکن اصل بھلائی آخرت کی بھلائی ہے. تو آپ صرف اپنی اولاد کی دنیا کی بھلائی نہ چاہو بلکہ آخرت کی بھلائی چاہتے ہوئے ان کو سچا مومن بناؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو وہ سچے مسلمان ہو کر جائیں. بس یہی میرا پیغام ہے. میرا آخری سوال ہے مفتی صاحب آپ سے کہ بہت ڈیٹیل میں آپ نے جواب دیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں ماں باپ کی کیا پکڑ ہے؟ اگر بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، ڈرگس میں ایڈکٹ ہو جاتے ہیں یا غلط گناہ کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، تو ماں باپ کی کیا پکڑ ہے اس میں؟ دین کی روشنی میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. تو وہ کہیں گے مولا ہم نے گناہ کیے، ہم جہنم میں جا رہے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کے ذمہ دار ہم ہی نہیں ہیں بلکہ ہمارے ماں باپ بھی ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی اچھی تربیت نہیں کی، اسلامی تربیت نہیں دی. اگر ہمارے ماں باپ اسلامی تربیت دیتے تو ہم آج جہنم میں نہ جاتے. لہٰذا اے اللہ ہم گزارش کرتے ہیں تجھ سے کہ تو جہنم میں ہمیں اکیلے نہ بھیج بلکہ ہمارے ماں باپ کو بھی ساتھ میں بھیج، کیونکہ آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو ہمارے ماں باپ کی تربیت نہ ہونے کے سبب جا رہے ہیں. لہٰذا کل اگر قیامت کے دن ماں باپ اگر اولاد جہنم میں جائے گی تو وہ ماں باپ کہ جو اپنی اولاد کی اسلامی تربیت سے غافل رہے ان کو بھی بری اولادوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس ایک بوڑھا آدمی آیا لاٹھی ٹیکتا ہوا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں. باپ کے خلاف میں اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتا جیسا باپ کو، ایک بیٹے کو باپ کے ساتھ جو کرنا چاہیے. اچھا، آپ نے فوراً سپاہی کو بلایا اور اس کے بیٹے کو صاحب کی صفائی کے ذریعے
اور کہا کہ تمہارا باپ تمہارے خلاف مقدمہ دائر کر رہا ہے، تو کیا تم اپنے باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اپنے باپ کے ساتھ باپ جیسا سلوک نہیں کرتے؟ اس نے کہا حضور بے شک جو بات ہے، لیکن یہ بتائیے کہ سارے حق ماں باپ کے اولاد پر ہیں کہ کچھ اولاد کے بھی حق ماں باپ پر ہیں؟ آپ نے فرمایا اسلام وہ مذہب ہے کہ جہاں حقوق کے بندھن سے کوئی آزاد نہیں ہے، بیوی کا حق شوہر پر ہے تو شوہر کا حق بیوی پر ہے، ماں باپ کا حق اولاد پر ہے تو اولاد کا حق ماں باپ پر ہے۔ کہ حضور فرمائے کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹے کا باپ پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ ایک نیک عورت سے شادی کرے، دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا اسلامی نام رکھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ سمجھنے لگے باتیں تو ان کی اسلامی تربیت دی جائے۔ یہ باپ پر بیٹے کے 3 حق ہے۔ اس نے نوجوان نے سنا، کہا حضور میرے باپ سے پوچھو کہ انہوں نے یہ تینوں حق ادا کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے، میری ماں جو ہے وہ غلام ہے، باندھی ہے، جو دین سے دور ہے، میرا پہلا حق یہ مارا کہ انہوں نے باندھی سے شادی کی، ایک اچھی اسلامی عورت سے شادی نہیں کی۔ دوسرے کہ جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے میرا نام جعیل رکھا، جس کا نام آپ مانے آتے سنداس کا پیوا۔ اور تیسرے کہ انہوں نے آج تک کبھی مجھے دینی تربیت نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آگ اور کیا بوڑھے تو باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہے، جا پہلے بیٹے کا حق ادا کر، بعد میں بیٹے کے خلاف۔ اگر تو کل بیٹے کا حق ادا کرتا تو آج تیرا بیٹا تیرا حق ادا کرتا۔ تو جو ہے ہم دنیا کی تکلیفوں سے بھی اور آخرت کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور اپنی اولاد کو صحیح کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ میں آخر میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک چھوٹا سی آپ میسیج دے دیں میرے ویورس کو، ایک چھوٹا میسیج 1 سیکنڈ، اپنا 30 سیکنڈ کے اندر، تو کافی آپ کا شکریہ ادا کرنا سے۔ میں جو ٹاپک چل رہا ہے اسی ٹاپک سے متعلق جو ہے، آج ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں مکتب چلتے ہیں، مکتب جو چلتے ہیں اور وہاں ہمیں جو ہے یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھی نماز کا طریقہ کسی بہت اچھی بات ہے، اور یا پھر گھر پہ آتے ہیں جو پڑھانے والے تو ان کو اتنی جلدی رہتی ہے کہ انہیں کہیں اور کوئی پڑھانا رہتا ہے تو وہ برابر سے ضرورت اس بات کی میں نے پہلی بات تو بتا دی کہ بھی ماں باپ کا اپنا فریضہ ہے۔ دوسرے جو جتنے بھی مکتب چل رہے ہیں یہ اپنے مکتب کو صحیح طرح اس کا سسٹم کریں، تاکہ صرف بچوں کی نماز روزہ یہی تربیت کافی نہیں، بلکہ ان کو اسلامی تربیت جو مین ہے، اسلامی ذہن سازی جس کو کہتے ہیں، یہ آج کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک شاید لاکھوں میں کوئی ایک مکتب ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں وضو کے فرائض بتا دیے بچے کی تربیت ہوگی، نماز کے فرائض بتا دیے، نہیں، یہ تربیت نہیں تو اسلامی معلوم تربیت یہ کہ بچے کو سچا مسلمان بناؤ، ان کو بتاؤ کہ حضور کون ہے، ان کو بتاؤ کہ صحابہ کا معاملہ کیا ہے، ان کو بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کون ہے، ان کو بتاؤ کہ خالد بن ولید کون ہے، ان کو بتاؤ ارطغرل غازی کون ہے۔ میں نے ارطغرل غازی کی کچھ قصے دیکھی ہیں، میں نے دیکھا کہ وہاں مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں تو ایک اللہ کا ایک جو ہے صفاتی نام کو لے کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی یہ صفاتی نام میں یہ خوبیاں، یعنی وہ بچوں کو ذہنی تربیت دے رہے ہیں۔ مجھے لگا کہ نہیں، ایسی طرز پر اس سے بہتر انداز میں ہمیں اپنے جتنے بھی مکتب چل رہے ہیں خدا را ان مکتبوں میں اچھا نظام قائم کیجیے، اس میں جو ہے ہماری تاریخ بھی ہو اور ذہن سازی ہو۔ اصل جو چیز ہے بچے کا، آپ کا بچہ سب کچھ پڑھ لے، پورا قرآن پڑھ لے، پورا عالم پڑھ لے، لیکن اگر وہ اندر سے دل کے اعتبار سے سچا مسلمان نہیں بنا تو سب بیکار ہے۔ تو جو ذہن سازی ہونی چاہیے مکتب میں بچوں کی، وہ ذہن سازی نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں تمام مساجد، مدارس، خانقاہ والے جتنے بھی جو بھی مکتب چلاتے ہیں، میں بھی چلاتا ہوں، تو باقاعدہ ایک اچھا نصاب، ایسا نصاب صرف غسل و فرائض والا نہیں بلکہ اسلامی ذہن سازی والا نصاب دی، جو کل صحابہ اپنے بچوں کو تربیت دیتے تھے، اور جہاں سے محمد بن قاسم جیسے لوگ پیدا ہوئے اس تربیت کا نظام قائم کیجیے، نہیں تو حالات جو ہے کل آج جو کچھ اسلام ہمارے پاس بچا ہے کل ان بچوں کے پاس نہیں ہوگا، اور یہ کفر شرک کے پہرے سیلاب میں اپنا توازن کھو دیں گے، اور یہ جہاں بھی ہوں گے، ہندوؤں میں ہوں گے تو ہندو بن جائیں گے، عیسائیوں میں رہیں گے عیسائی بن جائیں گے۔ اس لیے غسل و فرائض کو دین مت سمجھو، بلکہ ذہن سازی تک جو ہے مکتب کے اندر ہونی چاہیے۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ ہماری کتنی سطحی سوچے، لوگ کہہ رہے ہیں ارے ہمارے یہاں بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے، غسل سکھائے جا رہے ہیں، وضو کے فرائض سکھائے جا رہے ہیں، بے شک ارے اس کے آگے اصل ذہن سازی ہے، یہ جو دل ہے
اس ذہن کو دل کو جو ہے اس کو سچا مسلمان بناؤ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جو حضور غوث اعظم نے کیا, جو خواجہ غریب نواز نے کیا, جو ہمارے جو اللہ والے تھے جن کو ہم مانتے, انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا, ذہن سازی کی ہے. اسی ذہن سازی کی آج ضرورت ہے, گھر پر بھی, مسجد میں بھی, مدرسوں میں بھی, خانقاہوں میں بھی, مکتب میں بھی, اور آج وہی ذہن سازی غائب ہو چکی ہے. لہٰذا اس کو دوبارہ لائیے تاکہ ہم آنے والے وقت میں اچھے ہم جائیں, ہم اچھے مسلمان کھیل کر جائیں. السلام علیکم. تو دیکھا آپ نے ہمارے مفتی شریف صابری صاحب نے کتنے ڈیٹیل میں اپنے ماں باپ کے فرض کس طریقے سے نبھائے اور وہ نہیں نبھانے پر کس طریقے کے کانسیکوینسز ہوتے, کیسی پکڑ ہوتی ہے, ڈیٹیل میں ہم کو بتایا. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے مفتی شریف صابری صاحب کا بھی ایک چینل ہے جو اسی نام سے ہے, مفتی شریف صابری صاحب, یہی نام سے ایک چینل ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ انہیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کی ہر ہفتے ویڈیوز آتی ہے ڈیٹیل میں. آپ کو دین اور دنیا کی جو نالج ہے آپ کی انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی ضرور بڑھیں گی. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور میں آخر میں مفتی صاحب کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ویورز کو اپنی نالج شیئر کی. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ مفتی صاحب کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ, شکریہ. ویڈیو آگے دیکھنے کے پہلے پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس بٹن کو دبائیں اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.